پیر کی بو آ رہی ہے تو اب میں شہد کھاؤں گا ہی نہیں. نہ پیغمبر، حلال اور حرام کے فیصلے فرش پر نہیں ہوتے، عرش پر ہوتے ہیں. حلال اور حرام کے فیصلے نبیوں کا کام نہیں ہوتا، کس کا کام ہوتا ہے؟ ہاں، ایسا معاملہ یقینی بھی کیوں نہ ہو کہ کل ہونا ہی ہونا ہے، اس پہ بھی میرے پیغمبر آپ یوں نہ کہا کیجئے کہ میں کل یہ کام کروں گا، آپ کہا کیجئے ان یشاء اللہ، کل میں یہ کام کروں گا لیکن کس کی مرضی سے کروں گا. ہاں، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. ہرگز میرا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، میرا محبوب پیغمبر، میرا سونا، میرا راج دلارا پیغمبر، تیری زبان سے یہ جملے جچتے ہی نہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ تصور بن جائے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے. نہ میں نے تو تجھے یہی بات دنیا کو بتلانے کے لیے زمین والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے کہ پیغمبر وہی کرتا ہے جو کس کا حکم ہوتا ہے. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، ہرگز نہ کہنا ادنا سے ادنا کام کے لیے بھی یہ بات کہ میں یہ کام کل کروں گا، میں یہ کام کل کرنے والا ہوں. الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ کہا کر انشاء اللہ میں کل یہ کام کروں گا. میرا پیغمبر انشاءاللہ کرنے کی دیر ہوگی، تیری امت میں سے بھی کوئی فرد اپنے کام کے ساتھ انشاءاللہ کہے گا میں اللہ کے ذمے ہے اس کا کام کروں گا. ہاں، لیکن یہ کہنا ضروری ہوگا کہ ہمارے کام کس کی مرضی سے. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے. جب 17 دن تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نہیں آئی، مشرکین مکہ نے بات اڑا دی. ایک یہودیوں کی طرف سے سوال آیا ہے اور پھر اب اس کا جواب اسے نہیں آتا. اللہ نے اپنے پیغمبر کی تسلی کے لیے سورۃ الضحیٰ اتاری ہی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل مقبوض ہو چکا ہے، آپ غمگین ہو چکے ہیں، آپ غمزدہ ہو چکے ہیں. علماء نے لکھا ہے جس بندے کو دنیا کے غم پریشان کر رہے ہوں وہ سورۃ الضحیٰ پڑھی کرے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے گا. یہ پڑھا کیجئے کہ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی تسلی کے لیے اتاری. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب پیغمبر تیرے مکھڑے کی مجھ اللہ کو قسم ہے، تیری زلفوں کی مجھ اللہ کو قسم ہے، تیرے جیسے یار بنا کر چھوڑے تو نہیں جاتے میرا پیغمبر. کتنی خوبصورت اللہ نے بات کی اور کتنی خوبصورت تسلی دی. ما ودعک ربک وما قلی، میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو اپنا یار اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ آپ کو راہ کے درمیان چھوڑ دیں. ایسے لوگ تو دنیا میں بھی بے وفائی کا تمغہ اپنے ماتھے پر سجاتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر وفا کرنے والا کوئی نہیں. نہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے، نہ ہی اللہ آپ سے ناراض ہوا. ہاں، مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں جب بھی بات کرنا تو اللہ کو اپنی بات میں شامل ضرور کرنا. یوں نہیں کرنا کہ میں کل یہ کام کروں گا، تاکہ دنیا کا عقیدہ اور نظریہ یہ نہ بننے لگ جائے کہ پیغمبر جو بات کر دیتا ہے اللہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے. نہ، اللہ کو تجھ سے پیار بھی بہت ہے، اللہ کو تجھ سے محبت بھی بہت ہے. اللہ نے تجھے خاتم النبیین بھی بنایا ہے، اللہ نے تجھے امام الانبیاء بھی بنایا ہے، اللہ نے تیرے سر پر نبوت کے تاج کو سجا کر ختم نبوت کا تاج تجھے پہنایا ہے میرے پیغمبر. لیکن اللہ دنیا میں یہ مسئلہ بتلانا چاہتا ہے دوستوں کی محبت میں فیصلے مجبور ہو کر کرنا یہ دنیا والوں کا کام ہے. اللہ ایسی مجبوریوں سے بالکل پاک ہے. ہاں، اللہ کی ذات ایسی مجبوریوں سے پاک ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی محبت میں مجبور ہو جائے. اگر اب میں تجھ پر وہی نازل کرتا
تو دنیا والوں کے ذہن میں یہ تصور جاتا، دیکھا کہا تھا نا پیغمبر نے کل کروں گا تو کل ہی کیا، اب 17 دن بعد میرا پیغمبر تجھے تسلی بھی دے رہا ہوں، ساتھ میں مسئلہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہر کسی کے کام ان کی مرضی سے نہیں ہوتے، اللہ کے حکموں سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکموں سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کے بغیر نہیں ہوتے۔ چاہے نبوت کی زبان سے بھی جملے نکلیں، نبوت اپنے جملوں کی پابند ہوتی ہے، اللہ کے میدان میں اللہ کے سامنے پابند ہوتی ہے۔ پیغمبر کو ان جملوں کے بعد دفعہ جواب دینے پڑتے ہیں، اور رب کی طرف سے ڈانٹ بھی آتی ہے، لما تحرم ما حل اللہ لک، میں نے شہد کو شفا بنا کر بھیجا، میں نے شہد کی مکھی کو حکم دیے کہ وہ شہد بنائے، اور میں نے لوگوں کے لیے تیری امت کے لیے شفا رکھی، تیرے طریقے پر چلنے والے اب اس سے دور ہوں گے کہ تو نے شہد کی قسم اٹھائی، بھئی منہ سے مغافی